کیونکہ ہمارے ملک کا یہ کلمیہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون بھی بن جاتے ہیں اور ریفارمز بھی آ جاتی ہیں، لیکن ان پہ جب امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو وہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تو آپ اس چیز کو انشور کرواتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہو؟ بالکل امپلیمنٹیشن ہوگی، ہم 100% انشور کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ جی جس طرح میل فیمیل کا پولنگ بوتھ ہے پولیس اسٹیشن کے تو ہمارے بھی ہونا چاہیے، لیکن ابھی فی الحال چونکہ جس طرح شبیر صاحب نے بات کی کہ ہماری ابھی جو پولیس اسٹیشن ہے پولیس اسکیم ہے وہ ان کی تین کیٹیگریز ہے۔ سر عارضی طور پہ بھی تو کر سکتے ہیں میں بتاتا ہوں، ایک فیمیل کا ایک کمبائنڈ پولیس اسٹیشن، کمبائنڈ وہی پولیس اسٹیشن ہے جس پہ میل فیمیل دونوں جو ہے ان کے بوتھ ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک آپ لوگوں کی فیسیلیٹیشن کا تعلق ہے، اس پہ کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے کمیشن کے، یہ 2018 میں بھی ہوئے تھے، 2013 میں بھی۔ جو پولنگ سٹاف ہے ان کو خصوصی انسٹرکشن جاری کی جاتی ہے ڈائریکشن کہ جو ایلڈرلی میل ہے یا پریگننٹ وومن ہے یا جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو اسپیشل پریفرنس آپ لوگوں نے دینا ہے۔ سر سوری ٹو سے، لیکن 2018 میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ معاشرہ یکدم آپ چینج نہیں کر سکتے، یہ لازمی بات ہے، ہمارے بیہیویئرس کا پرابلم ہے اس معاشرے کے اندر، لیکن کمیشن جو ہے کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی پولنگ اسٹیشن پہ آپ کی کمیونٹی کا کوئی بھی ووٹر ہو اس کو اسپیشلی پریفرنس دیا جائے گا۔ یہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ میں بھی رکھا گیا ہے اور اس پہ کمیشن کا اسپیشل فوکس بھی ہے کہ جی ان کو یہ ایسا نہیں ہے کہ جی ان کو تنگ کر کے وہ پولیس اسٹیشن چھوڑ کے چلا جائے وداؤٹ کاسٹنگ دیئر ووٹ۔ تو میرے خیال میں آج کے پروگرام کے بعد آپ کی ٹریننگ اور اسٹرکٹ ہو جائے گی اس حوالے سے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا پورا خیال رکھا جائے۔ پنشمنٹ ہے اگر کوئی اس طرح کسی کو ووٹ سے روکے کسی طریقے سے، ووٹ سے روکنے کا مختلف طریقے ہیں، بالکل بالکل، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو برائب کرنا، ٹھیک ہے نا، کسی کو برائب کرنے کے لیے آپ ووٹ مت ڈالیں یا ووٹ کاسٹ یا الیکشن، اور اس کو اتنا ہراس کرنے دینا کہ وہ پولنگ بوتھ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو یہ چیز ہے کمیشن کی نالج میں ہے، کمیشن اس کے لیے یہی انسٹرکشن جاری کریں گے، اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے کہ جی ان کو اسپیشلی پریفرنس دینا ہے کاسٹنگ کے لیے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ یہ مس سودا کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں اس میں؟ جی مس سودا۔ مورک ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ فوری مل سکے۔ اس میں جیسے آپ نے بات کی ہے نا کہ اگر پولنگ اسٹیشن پہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی کو تنگ کیا جاتا ہے تو اب الیکشن کمیشن کا کنٹرول روم بھی قائم کیا جاتا ہے جس کے نمبرز جو ہیں وہ پولنگ ڈے پر سارا دن میڈیا پر فلیش کرتے ہیں۔ آپ ان نمبرز پر کال کر کے شکایت کر سکتے ہیں، اس پولنگ اسٹیشن کا نمبر بتا سکتے کہ اس پولنگ اسٹیشن پر یہ اس طرح کا واقعہ ہے، تو الیکشن کمیشن فوری طور پر اس کا ایکشن لیتا ہے۔ جو کنسرنڈ ریٹرننگ آفیسر اور جو پولنگ کا عملہ ہے انہیں ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر کے اس واقعے کا نوٹس لے کر اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ وہ جیسے ہی اب جنرل الیکشن جیسے 2023 میں آئے گا تو وہ نمبرز ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، میڈیا پر بھی وہ آئیں گے، ان کو ہم اخباروں میں بھی پرنٹ کروائیں گے کنٹرول روم کے نمبرز کو۔ اسلام آباد میں بھی کنٹرول روم قائم ہوگا، صوبائی لیول پر بھی، اور پھر ہر ڈسٹرکٹ میں بھی یہ کنٹرول رومز قائم ہوں گے جہاں پر آپ فون کال کے ذریعے اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ یہاں پیش آیا ہے، تو اس کو اسی وقت پھر ایڈریس کیا جائے گا۔ کیونکہ ہم لوگ ابھی جو ریسنٹ بائی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں اس کنٹرول روم میں ایسی شکایات ہم نے موصول بھی کی ہیں اور فوری طور پر ان کو حل بھی کیا ہے۔ زبردست۔ پھر یہ کہ پولنگ ڈے پر ہماری مانیٹرنگ ٹیمیں بھی جاری ہوتی ہیں، مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کرتی ہیں، تو وہ بھی مانیٹر کرتی ہیں کہ آیا یہ جو پریفرینشیل ووٹنگ کی بات کی سر نے کہ ترجیحی بنیاد پر ٹرانسجینڈر کو، ایلڈرلی پرسن کو، پریگننٹ ویمن کو ووٹ کاسٹ کرنے دیا جا رہا ہے یا نہیں، تو یہ چیزیں اس دن دیکھیں۔ اچھا، مجھے آپ کی اسی بات سے بات میرے ذہن میں آئی کہ اگر از اٹ پاسبل کہ جیسے کہ وہاں پہ آپ کی جو ٹیم اپوائنٹ کی جاتی ہے اس میں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں اور اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری ایک خواجہ برادری میں سے ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں سے کسی کو بھی اپوائنٹ کیا جائے تاکہ وہ میرے خیال میں اپنی ٹرانس کمیونٹی کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں؟ اصل میں یہ ہے کہ جو ہم پولنگ سٹاف اپوائنٹ کرتے ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر سے ہوتے ہیں، گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں۔ اصل میں جن لوگوں کو ہم ایز اے پریزائڈنگ آفیسر یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ جس کو ہم پولنگ سٹاف کہتے ہیں وہ بیسیکلی گورنمنٹ سرونٹ ہی ہوتے ہیں، اس کو فریشلی ہم اپوائنٹ نہیں کرتے کہ جی ہم ان کو ریکروٹ کرتے ہیں، وہ آلریڈی یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہے ہوتے ہیں، کالج کے امپلائیز ہوتے ہیں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ کے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا کوئی بھی بندہ اگر سروس پر ہو کسی ڈپارٹمنٹ میں تو ان کو ہم اپوائنٹ کریں گے ایز اے پولنگ سٹاف۔ ٹھیک نہیں، میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہی، میں اسپیسیفکلی ٹرانس کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں، ٹرانس کمیونٹی کیونکہ 2018 میں قانون آیا، اس کے بعد چیزیں چینج ہونا شروع ہوئی
اور اس کے بعد ہی لوگ ایجوکیٹ ہونا شروع ہوئے. تو یہ 2-4 سال میں لوگ اتنے امپاورڈ نہیں ہو گئے کہ وہ گورنمنٹ کی سیٹوں پہ جا کے بیٹھ کے, وہ آپ کو ابھی بھی گلیوں میں, بازاروں میں, سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں. چیزیں چینج ہونے میں ٹائم لگے گا. نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس میں یہ دیکھا جائے کہ وہ گورنمنٹ امپلائی ہی ہو تو یہ پھر ہماری کمیونٹی کے نہیں, یہ اتنا انصافی نہیں ہے یہ, چونکہ ابھی جو موجودہ قوانین ہے, جو پروسیجر ہے, جو لا ہے, ہمیں اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. ویسے کوئی ممکن ہے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. بہرحال آپ سب کے توسط سے اور ECP کے توسط سے میں یہ میسج دینا چاہوں گی اعلیٰ حکام کو کہ ہماری ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے کچھ ایسی سہولیات یا کچھ ایسی آسانیاں پیدا کی جائیں, کیونکہ فی الوقت فوراً ہماری ٹرانسجنڈر کمیونٹی جو ہے وہ اس قدر امپاورڈ نہیں ہوگی کہ وہ گورنمنٹ کی سیٹس پہ وہ اپوائنٹ ہو جائیں اور ادھر سے ان کو ریکروٹ کیا جائے. تو اگر ٹرانسلیٹ آرگنائزیشنز یا وہ ادارے جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی سروسز لیتے ہوئے کچھ آفیسرز اپوائنٹ کیے جائیں ڈیورنگ الیکشن اور ڈیورنگ پولنگ ڈے اور فار مانیٹرنگ, تو وی ول بی ویری گریٹفل. ہم سب آپ سب کے بہت زیادہ دلی طور پہ مشکور ہوں گے. میری ٹرانس کمیونٹی کی طرف سے یہ سوال آیا تھا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ لاسٹ جب 2018 میں الیکشن ہوئے تو ہم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے, اس لیے کہ ان کے وہ پیچھے کسی اور سٹی سے بلانگ کرتے تھے, لیکن جب انہوں نے مائیگریٹ کیا اور دوسرے شہروں میں چلے گئے تو وہاں پر ان کے جو فارمز تھے ان میں ہم تبدیل نہیں کروا سکے, یا وہ جو پروسیس تھا وہ اتنا کمپلیکیٹڈ تھا کہ ان کے لیے آسان نہیں تھا. تو اس وجہ سے بھی وہ ووٹ کاسٹ کرنے کی جو سہولت تھی اس سے محروم رہ گئے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں ووٹ جو ہے رجسٹر کرنا بہت مشکل پروسیس نہیں ہے, صرف یہ کہ آپ کو ایک فارم جو ہے اس کو فل کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کی شناختی کارڈ, تو میڈم اگر کسی کو فارم فل کرنا ہی نہ آتا ہو تو, ہاں میں وہی, زیادہ تر جو ہماری خواجہ برادری ہے وہ الٹریٹ ہے, وہ ان پڑھ ہیں, ان ایجوکیٹڈ ہیں, وہ ان کو آتا ہی نہیں پروسیجر, تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے الیکشن کمیشن نے فیسیلیٹیشن کے لیے ہر جو ہمارا ضلعی آفس ہے نا, ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کا دفتر, وہاں پر 1 ونڈو سینٹر جو ہے وہ اسٹیبلش کیے ہیں, وہ قائم کیے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ فارم, وہاں پہ فارم بھی موجود ہیں, آپ صرف وہاں پر جا کے وہاں وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ نے صرف اپنا شناختی کارڈ کی ڈیٹیل ان کو بتانی ہے, کاپی دکھانی ہے, وہ اس سے اس فارم کو حل کر لیں گے, فل کر لیں گے, اور نیچے پھر آپ کے دستخط لے لیں گے یا تھم پرنٹ جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی. ووٹ منتقل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی شناختی کارڈ پر وہ پتہ موجود ہونا چاہیے جہاں پر آپ ووٹ اپنا رجسٹر کروانا چاہتے ہیں یا منتقل کروانا چاہتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے ہمارا فارم 21 ہوتا ہے جو آپ کو ہمارے ضلعی الیکشن کمشنر کے دفتر میں, ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے دفتر میں آپ کو مل جائے گا. اور وہاں پر آپ ہی کی فیسیلیٹیشن کے لیے 1 ونڈو سینٹر ہم نے بنائے ہیں, جہاں پر آپ جیسے بات کی آپ نے کہ کوئی اگر فارم فل نہیں کر سکتا تو کیا کرے, تو آپ نے صرف وہاں جانا ہے, اپنا شناختی کارڈ دکھانا ہے, کہنا ہے کہ میں ووٹ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, اور وہ پھر آپ کا فارم فل بھی کریں گے, آپ کے دستخط لے کے آپ کے ID کارڈ کی کاپی لگائیں گے. اس کے علاوہ مزید کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اور وہ پھر آپ کا جو ہے وہ فارم لے لیں گے. اس کے بعد آپ نے وہ رسید آپ کو وہ ایک دے دیں گے. آپ نے 8300 پر پھر چیک کرتے رہنا کہ آیا آپ کا ووٹ منتقل ہوا ہے یا نہیں. ایسا نہیں کہ الیکشن کے قریب جا کے یا جس دن الیکشن ہو آپ چیک کریں کہ میں نے تو فارم جمع کروایا تھا تو اب چیک کروں کہ میرا ووٹ منتقل ہوا ہے یا نہیں. آپ نے وہ فارم جمع کروانے کے بعد وہ جہاں پر آپ جمع کروائیں گے وہی آپ کو بتا دیں گے کہ اتنے دنوں بعد آپ اپنا ووٹ چیک کر لیں. 8300 پر اپنے شناختی کارڈ نمبر کو بھیج کے جوابی SMS میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ووٹ منتقل ہوا ہے یا نہیں. تو اسی طرح یہ چلے گا. پھر جب پولنگ ڈے ہوگا تو اسی 8300 پر میسج آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا کس پولنگ اسٹیشن میں ووٹ آپ ڈالنے جائیں گی تو آپ کا ووٹ ڈل جائے گا. میں چاہوں گی کہ میڈم آج کمیونٹی بھی موجود ہے تو آپ تھوڑا سا, لاسٹ ٹائم ہم نے پروگرام میں آلریڈی ڈسکس کیا تھا کہ ووٹ کی رجسٹریشن کیسے کرواتے ہیں اور ووٹ کاسٹ کیسے کرتے ہیں, اور یہ سارا جو پروسیس تھا اس کو شارٹ تھوڑا سا کمیونٹی کو بریف کرتے ہیں. دیکھیں ووٹ ہم لوگ آج آپ کے پاس اسی لیے آئے ہیں کہ ووٹ کی اہمیت آپ کو بتا سکیں کہ ووٹ کتنا اہم ہے. ہمارے حساب سے یا اگر دیکھیں لانگ ٹرم اگر آپ دیکھیں تو ووٹ جو ہے وہی اصل میں آپ کی ساری پرابلمز کا حل ہے. آپ ووٹ رجسٹر کروائیں, اپنا ووٹ کاسٹ کریں. ایز امیدوار آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو ظاہر ووٹرز کی ضرورت ہوگی, تو جب تک کوئی رجسٹرڈ ووٹر آپ کے کمیونٹی میں نہیں ہوں گے تو آپ کامیاب بھی نہیں ہو سکیں گے. اس لیے ووٹ آپ رجسٹر کروائیں,
اپنا، تاکہ آپ بھی اپنا نمائندہ جو ہے اس کو چن سکیں. آپ کے جیسے پہلے بھی بات ہم نے کی کہ اگر آپ کے علاقے میں جو بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے، کوئی امیدوار کھڑا ہوتا ہے انتخابات میں، تو آپ کا اگر ووٹ رجسٹر ہوگا تو اس کے لیے آپ کی اہمیت ہوگی کہ اس علاقے میں آپ کی اتنی تعداد موجود ہے جو کہ رجسٹرڈ ووٹر ہیں. تو وہ اپنی انتخابی مہم کے دوران آپ تک پہنچے گا، آپ سے پوچھے گا کہ جی آپ مجھے ووٹ ڈالیں اور میں اگر جیت گیا تو آپ کے یہ مسائل میں حل کروں گا. آپ اسے اپنے مسائل بتا سکیں گے. تو یہ ایک ووٹ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. اور تو ووٹ ضرور رجسٹر کروائیں. اور ووٹ رجسٹریشن کا طریقہ کار جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہمارے فارمز ہیں جو جمع کروانے ہوتے ہیں، اور اس میں جیسا کہ مشکل پیش آتی ہے آپ کو فارم فل کرنے میں، تو آپ نے صرف وہاں ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر کے دفتر جانا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ آپ ووٹ درج کروانا چاہتے ہیں یا ووٹ منتقل کروانا چاہتے ہیں، یا کسی کا ووٹ خارج بھی آپ کروا سکتے. کسی پر آبجیکشن ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ اس علاقے کا ووٹر نہیں ہے تو آپ خارج بھی کر سکتے ہیں. تو وہ متعلقہ فارم آپ کو خود ہی آپ کو وہ بتا دے گا اور آپ کا پر کر کے اور دستخط لے کے آپ وہ کر دے گا. باقی اگر ہم ووٹ کاسٹ کرنے کی بات کریں تو یہ صرف آپ کا ہی نہیں، جنرلی مسئلہ ہے. ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے ہمارے یہاں، لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتے نہیں ہیں. تو جتنا ضروری ووٹ رجسٹر کروانا ہے اس سے زیادہ ضروری بلکہ ووٹ جو ہے وہ آپ کا رجسٹر تو ہے لیکن آپ ووٹ ڈالنے ہی نہیں گئے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ پھر جس دن الیکشن ہے اس دن آپ گھر سے نکلیں اور ووٹ بھی ڈالیں. نو ڈاؤٹ مشکلات پیش آتی ہیں اور ان مشکلوں کا ہمیں بھی اندازہ ہے. اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم نے قوانین بنائے ہیں، جو رولز ہیں ہمارے، ان پر ہم امپلیمنٹ بھی کرائیں، عمل بھی کرائیں. تو اس مقصد کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ 2023 کا الیکشن پہلے الیکشن سے بہتر ہوگا جو پچھلا الیکشن تھا. تو ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے الیکشنز کے حوالے سے بھی، اور آپ کے مزید بھی جو ایشوز ہیں، رائٹس آپ کے جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بے شک ابھی اس کا تبدیلی کا پیس سلو ہے، لیکن یہ کہ آگے فیوچر میں اگر آپ ایکٹیولی جیسے کہ آپ آواز اٹھا رہے ہیں، آپ اٹھائیں گے تو مزید بہتری بھی آئے گی. دوسری بات یہ کہ پولنگ اسٹیشنز کی ہم بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ وہاں ایشوز فیس ہوتے ہیں. میرے حساب سے اگر دیکھا جائے، آپ لوگ پہلے ہی اتنے ولنریبل بڑے ایسے سچویشن میں معاشرے میں آپ سروائیو کر رہے ہیں کہ وہاں پر آپ اوپنلی نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے اور مختلف آپ جو بھی آپ کے پروفیشن ہیں ان کے لیے، تو وہاں پر بھی مشکلات فیس کریں. تو پولنگ اسٹیشن تو پھر بھی میرا خیال ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایسی سچویشن کم پیش آتی ہے. اور پھر آپ کو اگر کوئی وہاں روکتا بھی ہے تو آپ کہیں کہ جی ہمیں قانون کا پتہ ہے، ہمیں رولز کا پتہ ہے کہ ہمیں ترجیحی بنیادوں پہ ووٹ کا کہا گیا ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اگر پولنگ سٹاف ایسا کرتا ہے تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم شکایت کر دیں گے، آپ ہمارا ترجیحی بنیادوں پہ ووٹ ڈالیں. اور آپ لوگوں کے ساتھ ہیلپ لائن نمبر بھی شیئر ہیلپ لائن نمبر بھی شیئر کیا جائے گا. تو باقی جو ایشوز ہیں وہ نادرا کے حوالے سے ہیں، تو ہمارا جینڈر ونگ نادرا کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہوتا ہے. تو ریکمینڈ تو ہم کر سکتے ہیں لیکن آواز اٹھانا آپ کا کام ہے. تھینک یو سو مچ مس ہدا.